حق اپنے منتخب نمائندوں کو دیتے ہو یا اداروں کو دیتے ہو؟ الزام خان کی حکومت نے یہاں کچھ نہیں کیا. الزام خان فارغ ہونے والا ہے. جہانگیر ترین کا مال کھا گیا ہے, اس کی جائیداد ختم کرا دی ہے. کروڑوں عوام نواز شریف کو وزیر اعظم منتخب کر کے اسلام آباد بھجوائیں اور 5 لوگ اس کو اٹھا کر باہر نکال دیں. کیا یہ آپ کو منظور ہے؟ السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین, آج میاں محمد نواز شریف نے قبل میں جلسے سے خطاب کے دوران کارکنوں سے ایک عہد لیا. انہوں نے کارکنوں سے عہد یہ لیا کہ آپ وعدہ کریں کہ میں جہاں سے بھی جو بھی ہدایات دوں کارکنان اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار رہیں. اور سوال یہ بڑا اہم ہے کہ وہ کہاں سے اور کیا ہدایت جاری کرنے کا اشارہ آج دے رہے تھے. اور دوسری جانب میاں نواز شریف کے بعد بلاول بھٹو زرداری بھی عدلیہ کو اپنا کام کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ججز اپنا کام کریں اور سیاستدان اپنا کام کریں اور عدالتوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اس سے ادارے کمزور ہوتے ہیں دوسروں کے کام میں مداخلت کرنے سے, اور جوڈیشل ایکٹیویزم کم ہونی چاہیے. اور ہم پروگرام میں بات کریں گے وزیراعظم کی چیئرمین سینٹ پر مسلسل تنقید کیوں جاری ہے, اس کا آخر مقصد کیا ہے. اور بات ہوگی کہ اس وقت ملک میں الزامات کی سیاست عروج پر ہے, سیاسی جماعتوں کے پاس تعمیری پروگرام کیوں نہیں ہے, اور گزشتہ ہفتے رونما ہونے والی سیاسی ڈیولپمنٹس اور آئندہ ہفتے کیا بڑے واقعات سیاسی ہونے جا رہے ہیں. ساری صورتحال کا احاطہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود اسٹوڈیو میں انصار عباسی صاحب سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار احمد صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں. ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے مبشر زیدی صاحب موجود ہیں, ڈان نیوز کے پروگرام ذرا ہٹ کے کو ہوسٹ اور تجزیہ کار ہیں. اور لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب سینئر تجزیہ کار بھی شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. انصار بھائی صاحب, اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں, میاں نواز شریف کا وہ پیغام جو کہ آج انہوں نے کارکنوں کو دیا وہ کیا تھا, سن لیتے ہیں. جو میں ہدایات دوں, جہاں سے بھی میں ہدایات دوں, ان ہدایات پہ آپ نے عمل کرنا ہے. بولو میرے ساتھ وعدہ کرو, میرے ساتھ وعدہ کرو, میری ہدایات کے عمل کرو گے. جی انصار بھائی صاحب, کیا سمجھ آئی آپ کو میاں نواز شریف صاحب کے اس آج کے پیغام کی جو انہوں نے عہد لیا اپنے کارکنوں سے کہ جہاں سے جو ہدایات دوں عمل کرو گے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے 2-3 دن پہلے ایک بات کی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کے اگینسٹ جو ریفرنسز ہیں ان میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے, بہت ویک ریفرنسز ہیں, ان میں کوئی جان نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, لیکن سٹل وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یقین ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی. تو میں بھی میرا یہی خیال ہے کہ میاں صاحب کا وہی اسی سینیریو کے لیے تیار کر رہے ہیں ظاہر ہے اپنے فالوورز کو کہ اگر ان کیس کے مجھے جیل ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے پارٹی کو چلانا ہے, اور یہ میاں صاحب کی ظاہر ہے خواہش ہوگی, اور جو کہ جائز بات ہے کہ بینگ ہیڈ آف دا پارٹی, ناٹ فارمل لیکن ادروائز وہ جو انہوں نے ان کو اپنا قائد بنایا کہ جی ظاہر ہے تاکہ میری ہی پالیسی کے مطابق میری پارٹی چلے, اور جس طریقے سے تو میرا خیال ہے کہ ان کے ان دا بیک آف ہز مائنڈ وہی بات ہے کہ مجھے جیل بھیج دیا جائے گا, اور جیل سے تاکہ پارٹی اسی طرح ایکٹیو رہے, اور ذہنی طور پر تیار ہیں کہ جیل جانا پڑ سکتا ہے, وہاں سے پارٹی نہیں پڑ سکتی ہے. الیکشن سے پہلے دیکھیں یہ جو چیز یعنی ایکسپیکٹڈ ہے, بالکل اگر یہ کام ہوا تو ڈیفینیٹلی الیکشن سے پہلے ہوگا, بالکل, تاکہ پھر الیکشن کیمپین کی بھی ضرورت ہوگی, سارا کچھ, تو اس کا میرا خیال ہے اس کے لیے تیاری ہے. مبشر زیدی صاحب, آپ کو کیا سمجھ آئی میاں نواز شریف نے جو آج کہا کہ جہاں سے بھی اور جو بھی ہدایت ہوگی, یہ جہاں اور جو بھی سے کیا آپ کو اس کا مطلب سمجھ آیا؟ وہی جو انصار عباسی کو سمجھ آیا ہے, مور اور لیس وہی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں بادی النظر میں کہ اگر میں جیل بھی چلا جاؤں گا تو وہیں سے جو بھی میسج ہوگا اس کو فالو کرنا. میں اس جلسے کے لیے کیونکہ سوات میں ہے جہاں پی ٹی آئی کی اس وقت تمام ایم این ایز ایم پی ایز وہیں کے ہی ہیں, تو میرے خیال میں میسج از ویری کلیئر. وہ بارہا یہ کہہ رہے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ ان کو جیل ہو جائے گی اور وہیں سے ہی پھر ان کو پارٹی چلانی بھی پڑے گی جیسے بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں میسج اب میں ایڈ نہیں کر سکتا جو کہ انصار عباسی نے کہا ہے, میرے خیال میں آئی ایگری ود ہم.
لیکن انہوں نے جو ہدایت، انہوں نے کہا جو میں ہدایت جاری کروں اس پر عمل درآمد کے لیے آپ تیار رہیں، وعدہ کریں. یہ ہدایت جو ہے یہ کوئی کال ہو سکتی ہے کسی پروٹیسٹ کی بھی، اس طرح کی بھی کوئی امکان ہے اگر سزا ہوتی ہے اس صورت؟ تو ظاہر ہے وہ تو دیکھو ہوگی نا سمر، پروٹیسٹ تو ہوں گے، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پروٹیسٹ نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. ان کی پارٹی کے کارکن باہر نکلیں گے اور پروٹیسٹ ہوگا، تو وہ اسی تناظر میں بات کر رہے ہیں. صاف ہے کوئی ایسا وہ نہیں ہے اس میں. صحیح. افتخار احمد صاحب، یہ جو انہوں نے کہا جہاں سے بھی میں ہدایت دوں، یہ جہاں سے مراد جیل کو ہی لیا جا سکتا ہے یا پھر جلا ور سکتی ہے؟ یہ ممکن ہے، لیکن جو انصار عباسی نے کہہ دیا وہ کہہ دیا ہے. استاد محترم ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ان سے بڑھ کے کوئی بات کہیں، اور نہ ہی ہمارا تجزیہ ان سے بہتر ہو سکتا ہے، نہ ہی ہمارا اتنا ایکسپیرینس ہے انویسٹیگیٹ جرنلزم میں. جی سر. بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ کی بڑی مہربانی جناب. تو یہ جو میسیجنگ دے رہے، ویسے جو احتساب عدالت کے باہر پیشی کے بعد جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی چیز ہمارے بارے میں نہیں آ سکی. واجد زیاد نے بھی ہمارے حق میں گواہی دے دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ مینٹلی پریپیئرڈ بھی ہیں کہ انہیں جیل یا پھر جلا وطنی کا ان پہ چیز آ سکتی ہے، سزا ہو سکتی ہے. یہ الیکشن بڑا کانٹے دار الیکشن ہو سکتا ہے اگر ہر فریق اپنی اپنی کھیل کو ویسے کھیلے جیسی قانون کے تحت کھیلنی جائے. ہاکی کو کرکٹ مت بنایا جائے اور کرکٹ کو فٹ بال کے میچ میں کنورٹ نہ کیا جائے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ سیاست کو سیاست کے طور پہ کھیلا جائے تو بہت ہی خوبصورت الیکشن کمپین ہوگی. اس الیکشن کمپین سے آپ کا فیوچر کے 10-20 ایئرس کی جو پالیٹکس ہے وہ بھی ڈیفائن ہو جائے گی، کیونکہ یہ سب لوگ بوڑھے لوگ ہیں. اب یہ اپنی عمر کے آخری حصوں میں ہیں اور سیاست کی تو بالکل ان کی آخری یہ اننگ ہے. آخری دفعہ یہ الیکشنز میں جا رہے ہیں. جو 85 سے آئے ہیں آلموسٹ آل آف دیم. تو ایک نئی ایمرجنس ہو رہی ہے، وہ ہے نوجوانوں کی، ینگ لوگوں کی. اور پاکستان کے آج کے جو حالات ہیں اگر ہم کمپیئر کریں 2013 کے انتخابات کے مقابلے میں تو بڑے مختلف ہیں. ہمارے مسائل بھی بہت مختلف ہیں. یہ بالکل جو ہمارے اینکر ہیں انہوں نے صحیح کہا شروع میں کہ بحث ہو رہی ہے الزام تراشی پہ. سارا وقت الزام، پچھلے 2-2.5 سال سے الزام تراشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا. کسی نے یہ نہیں بتایا، انہوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہوئے کہ پانی اگر ہے کم تو پارٹی اے کیسے پانی میں اضافہ کرے. اب آپ دیکھیں نا، آپ کو بھی پسند نہیں آ رہی، آپ نے بھی ٹوکنا شروع کر دیا. چلیں اگلا سوال کر لیں. نہیں چلیں، اس طرف آنا ہے، اس پہ میں نے تفصیلی بات کرنی ہے. میں بھی چاہتا ہوں شیخ صاحب کو بھی انکلوڈ کر لوں. ایشو ہمارا یہ ہے کہ ہم ایشوز پہ بات نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں نواز شریف کو حمایت کریں یا اس کو گالی دیں، فوج کی حمایت کریں یا فوج کو گالی دیں، اور اس گالی گلالی کے اندر ہم نے وقت گزارتے جائیں. جو ریئل پرابلمز ہیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں فیس کرنی پڑتی ہیں، ہم ان پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی پھر نتائج کیا ہوں گے. صحیح. اسی دوران ہمیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. امجد صاحب، میں آپ کو تھوڑا بریف کر دیتا ہوں. جو پہلے ہم نے بات کی پروگرام میں کہ میاں نواز شریف صاحب نے آج کبل میں جلسے سے خطاب کے دوران کارکنوں سے یہ عہد لیا، وہ وعدہ کریں کہ وہ جہاں سے بھی جو بھی ہدایت جاری کریں کارکن اس پر عمل درآمد کے لیے تیار رہیں. تو اس میں یعنی کہ جو بات ہو رہی ہے ممکنہ طور پر وہ اس طرح کا اشارہ دے رہے ہیں کارکنوں کو کہ شاید انہیں جیل ہو جائے، وہاں سے بیٹھ کے بھی وہ ہدایات دیں تو کارکنان تیار رہیں، یا پھر کوئی پروٹیسٹ سے متعلق بھی ان کی کوئی کال ہو سکتی ہے. لیکن 99 کا جب کو ہوا اور سزا ہوئی، میاں نواز شریف صاحب کی گرفتاری ہوئی، تو اس پر کارکنوں نے کوئی ریزنیبلی ریاکٹ نہیں کیا تھا. اب کی مرتبہ اگر سزا ہوتی ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو کارکن کیا میاں نواز شریف کی کال پر لبیک کہیں گے؟ دیکھیے، نون لیگ جو ہے وہ کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے. اس کا میں اگر موازنہ کروں پیپلز پارٹی سے تو پیپلز پارٹی کا تو ایک نظریہ تھا اور لوگ اس کے ساتھ اس طرح وابستہ تھے کہ جانے دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. چنانچہ ان لوگوں سے تو توقع کی جاتی تھی کہ وہ اسٹریٹ پار اپنی لے کے باہر آئیں گے اور مشکلات پیدا کریں. یہاں ابھی وہ نظریاتی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ موازنہ نظریاتی لوگوں کے ساتھ ان کا کیا نہیں جا سکتا. جو نظریاتی ہوتے ہیں ان کی اربوں کی جائیدادیں باہر نہیں ہوتی، ان کے مزاج جو ہیں وہ بڑے عوام ناس کے ساتھ
دل دھڑکتے نظر آتے ہیں، ان کا وہ نہیں ہے. تو یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے، زندگیاں باہر ہیں، جنت باہر بنائی ہوئی ہے، علاج معالجہ باہر ہے اور پیسہ بھی باہر ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ نظریاتی بنیں. لہذا کچھ کہا نہیں جا سکتا. عوام کی رسپانس ہو سکتا ہے کہ ایسی ہو کہ کچھ ان کی کال پہ نکلے، لیکن اصل جو سمجھنے کی بات یہ ہے وہ یہ کہ کیا حکمران کو ان کو زیب دیتا ہے کہ یہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے، ایک ذات کرپشن کا کیس ہے نا، اپنا ذاتی کیس ہے جو لڑنا ہے آپ نے، اور آپ یہ دنیا کو سبق دیں بغاوت کا اور ان کو یہ بتائیں کہ اگر میں ہوں تو بس ٹھیک ہے، اگر میں نہیں تو پھر سارا کچھ بے شک تباہ کر دیا جائے، اس میں ان کو کوئی اعتراض نہ ہوگا، وہ غلط ہے. اور آپ نے مریم نواز کی بھی بات سنی ہوگی، وہ بھی غالباً یہ کہتی پھرتی ہیں کہ اگر نون لیگ ہار گئی یا نون لیگ کو ہرایا گیا. لیکن 28 جولائی کی نااہلی کے بعد تو کارکنوں نے ریاکٹ کیا ہے. آپ نے انتخابات دیکھے، ضمنی انتخابات میں نون لیگ کو بڑی واضح مارجن کے ساتھ برتری حاصل ہوئی ہے. ان کا بیانیہ تو سیل ہو رہا ہے. میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ بیانیہ اس لحاظ سے درست ہے کہ کوئی کاؤنٹر کرنے والا آگے سے کوئی نہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک کراؤڈ ایک جگہ پہ ایک میدان میں آپ 10,000 لوگ اکٹھے کرتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے سزا ہونی چاہیے، وہ کہے گا نہیں ہونی چاہیے. اگلے دن پی ٹی آئی وہاں پہ کھڑے کر لے اسی طرح ہی 50,000 لوگ اور ان سے پوچھے کہ کیا میاں نواز شریف کو سزا ہونی چاہیے اور وہ سارے کہیں ہاں جی ہونی چاہیے. تو پھر کیا یہ عدالتی فیصلے ہو گئے؟ یہ وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ وہ آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں لوگوں کی اور اس سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے ووٹ دیا تھا. ان کے جذبات ابھارتے ہیں نا، آپ نے ووٹ دیا تھا، آپ نے اعتماد کیا تھا اور دیکھ لیجئے کہ وہ 5 ججوں نے اس کو اٹھا کے باہر مارا. بے اعتماد تو آپ نے توڑا. جب ووٹ دیا جاتا ہے کسی کو تو اس پہ اعتماد کیا جاتا ہے. اور پاکستان سے بڑھ کے کوئی قیمتی چیز آپ کے پاس نہیں ہے جو کسی کو امانت کے طور پہ دے دیں صرف ووٹ دینے کے بعد، اور وہ اس پہ بھی خیانت اگر کر لے کوئی کہ وہ جو امانت آپ نے سونپی اس کے ذرائع اس کے وسائل جو ہے وہ اس کو اس میں پلفریج کرے، تو ووٹ کا تقدس تو آپ نے پامال کیا. صحیح ہے، بالکل ایسا ہے کہ انتخابی جو عوام کی عدالت ہے اس کا اپنا کام ہے، جو عدالتیں ہیں ان کا اپنا کام ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات آگے بڑھائیں گے. بیک ٹو دی شو. انصار بھائی صاحب، بریک سے پہلے جنرل امجد شعیب صاحب نے بات کی کہ نواز شریف صاحب خود کو نظریاتی کہتے ہیں لیکن وہ نظریاتی ہیں نہیں. پیپلز پارٹی نظریاتی ہوا کرتی تھی، اب وہ نہیں ہے. اس وقت موجودہ جو سیاسی منظرنامہ آپ دیکھا جائے تو سیاسی جماعتوں میں کوئی سیاسی جماعت نظریاتی ہے بھی اس وقت یا نہیں ہے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹو این ایکسٹینڈ اگر جو واقعی ایک نظریاتی پارٹی ہوتی تھی، جماعت اسلامی ہوتی تھی، تو جب سے خاص طور پہ یہ ان کے آئے ہیں، یہ جو ابھی سراج الحق صاحب ہیں، تو وہ بھی ہوا کے ساتھ، میری ذاتی رائے میں کہ وہ بھی ایک ہوا دیکھتے ہیں، اسی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور جس طرح پہلے مطلب ہے کہ بہت سے ایشوز کے اوپر بڑا کلیئر کٹ سٹانس ایون جماعت اسلامی کا ہوتا تھا. باقی پاکستان پیس پارٹی کا نظریہ جنرل صاحب نے، بھٹو صاحب کا بالکل تھا، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے بعد کیا نظریہ تھا. اس روٹی کپڑا مکان کیا کچھ دیا، اور پھر یہی بات چلیں اب سمجھ آئی میاں صاحب کو. لیکن میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں بہت آسان ہے پولیٹیشنز کو کرٹیسائز کرنا اور ان کو اگینسٹ دا وال پش کرنا، اور ہم سب کرتے ہیں، یہ فیشن ہے اور سب سے آسان ہے. آپ گالیاں بھی دے دیں ان کو، وہ بیچارے کچھ نہیں بولتے، جیلوں میں بھیج دیں، آپ سزائیں دے دیں، جو مرضی کچھ کر دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ان کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اس سیاست کو اس طرح کا پاکستان میں ڈسٹارٹڈ پالیٹکس ہماری کر دی ہے اور سسٹمز کو ڈسٹارٹڈ کر دیا، پورے سسٹم کو، اور ڈسٹارٹ کرنے میں ہمارے اپنے سیاستدانوں نے معذرت کے ساتھ نہیں دیکھیں بالکل ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں بالکل ہے. لیکن دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ کہ کیوں انجینئرڈ ہو جاتی ہیں ساری کی ساری ہماری پالیٹکس، ٹھیک ہے. تو اگر ان کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جو کہ کرنا چاہیے اور جتنا حق بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ پلیز آپ اس طرح کے انٹرونشن مت کریں، اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا قصہ چلا، اسی سے انسٹیبلٹی آئی اور یہ باہر سے آیا، پیسے کھائے ہوئے تھے، یہ کرپشن کا قصہ ہے. اب اگر آپ کرپشن کے قصے کو لے کے ملک میں انسٹیبلٹی پیدا کرنا شروع کر دیں تو قصور تو آپ کا ہے. کسی اور نے تو کی نہیں یہاں پہ انسٹیبلٹی. یہی جلسے جلوس کر کے تو یہ مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں، کبھی عدالتوں کو رگیتے ہیں، کبھی کسی اور کو.
دیکھیں ویسے جنرل صاحب معذرت کے ساتھ اگر آپ ریفرنس پڑھ لینا نیب کا, اٹ از ناٹ اے کیس آف کرپشن, اٹ از اے کیس آف منی لانڈرنگ اور ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس ہے یہ کرپشن ہے. یہ کچھ نہیں دیکھیں نہیں آپ پورے ریفرنس میں ان کے 2 3 4 جتنے بھی اور پھر سپلیمنٹ ریفرنسز کہیں پہ یہ ایلیگیشن نہیں لگا, اور یہ جو ان کے جو وٹنسز پیش ہوئے کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کرپشن یہاں پہ کر کے یہ ہوگا ہی نہیں, یہ نہیں ہے ہماری جو کہ انصار صاحب میں اکانومی نہیں ہے. آپ کے پاس اگر اثاثے ہوں زیادہ اور آپ مان لیں کہ یہ اثاثے میرے ہیں تو ثبوت آپ نے دینا ہے کہ یہ میری آمدن تھی. وہ تو نیب کا ذمہ ہی نہیں ہے. یہ جنرل صاحب یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. جنرل صاحب دیکھیں نیب کو ٹریڈیشنلی آج تو نہیں بنائے نا اثاثے. یہ مبشر زیدی میں یہ پچھلے 100 سال سے جب تک سر 1 منٹ نا آپ سن لینا, آپ نے کہہ دیا جب مشرف صاحب نے ان کے خاندان کے تمام بزنسز اٹھا کر کے ادھر ادھر دے دیے تھے, وہ ہو گئی تھی ساری چیز, تو اس وقت بھی تو انہیں پتا تھا نا. سر بات یہ ہے کہ جیسے انصار بھائی کہہ رہے پولیٹیشنز پہ ڈالنا بڑا آسان ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود ایک کھیل آج دن تک کسی پولیٹیشین کو سزا ہوئی ہے؟ پلیز آپ مجھے ایک نام دے دیں, ایک نام دے دیں جس کو سزا ہوئی ہے پولیٹیشین کو. ذوالفقار علی بھٹو کو ہوئی بے نظیر, وہ کرپشن پہ نہیں ہوئی تھی, وہ کرپشن پہ نہیں ہوئی تھی, زرداری کو وہ قتل پہ ہوئی تھی, زرداری جس کا باپ مارا گیا وہ آج بھی کہتا ہے کہ زرداری کو 11 سال جیل میں رکھا, کرتے نا پروف, مشرف کیوں نہیں کر پایا؟ کیا امر مانے تھا مجھے بتائیں. نہیں ہوگا تو سر پھر چھوڑ دینا, آپ اپنی کھیل خود شروع کرتے ہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو, اور اس کے بعد ختم بھی اپنی مرضی کے چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. اس بحث میں جی افتخار صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے بھی کہنے کی اجازت ہوگی. جی افتخار احمد صاحب. سر آپ کی رائے بالکل سارکو پہ, میں آپ کی طرف ابھی آ ہی رہا ہوں کہ ہو گیا نا کھیل. جی اور اب آپ کی ریٹنگ میٹر آسمان پہ جا رہا ہوگا, آئی بالز بھی آپ کو تھوڑی زیادہ مل رہے ہوں. سر میچ دیکھ رہے ہیں سارے, میچ دیکھ رہے ہیں سر, تو کی نہیں ہے میچ دیکھ رہے ہیں سارے افتخار بھائی, جو واقعی ہیں جو سیاسی میچ کم لوگ. معذرت چاہتا ہوں مبشر, ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. نہیں سوال ہے جو بحث شروع ہو رہی ہے اس وقت, کیا ایف بی آر کا محکمہ یہاں نہیں ہے؟ کیا یہاں پہ بورڈ آف ریونیو نہیں ہے؟ کیا یہاں پہ کسٹم کے محکمے نہیں ہیں؟ یا اس سے پہلے پاکستان میں قانون موجود نہ تھا کہ بیونڈز مین والا قانون موجود نہ تھا؟ کیا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ 92 میں ایسی قانون سازی کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے جہاں پہ افواج پاکستان نے غلطی کی کہ 4 مرتبہ اس ملک کے آ کے نظام کو بدلا اور ہر وقت یہ کہا کہ ہم کرپشن کو ختم کرنے آئے ہیں. بالکل ایک بھی ایسا قانون نہیں بنایا جس کی بنا پہ کرپشن ختم ہو جاتی. بالکل. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل میں اب پالیٹکس کا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, اور کم از کم میرے جیسا غریب آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی بند کرو اس تماشے کو. صحیح بات. ان لوگوں کو کم از کم 20 سال کے لیے سیاست سے باہر کر دو. کیا پھر کہیں گے اوہو یہ تو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو گئی, آئین کے فلانی آرٹیکل کی وائلیشن ہو گئی, ہر آدمی کو حق ہے وہ الیکشن لڑے, تا وقت کہ ثبوت نہ مل جائے کہ وہ کرپٹ ہے, پھر یہ کہانی شروع ہو جائے گی. او بھائی اگر یہ برے نہیں ہیں تو برا پھر میں ہوں. بالکل. یہ پاکستان کی پیرلل اکانومی کون چلا رہا ہے؟ یہ انصار بھائی جو اللہ تبارک تعالیٰ میں یقین رکھتے ہیں اور ان کے جو احکامات اس میں یقین رکھتے ہیں, یہاں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اسلام آباد کے کسی جگہ بھی جائیں بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں, اور جو کچھ رکھا ہوا ہے کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ کیا وہاں کے افسر کی آنکھیں بند ہیں؟ کیا لیکن افتخار احمد صاحب ایک نکتہ بڑا اہم ہے, کسی کا نکتہ جب میں بول رہا ہوں جی تو کیا آنکھیں بند ہیں؟ جو لوٹ مار ہو رہی ہے وہ نہیں. کرپشن کی انتہا ہے. لوگ 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 کروڑ کے فلیٹوں میں رہتے ہیں. بالکل. جب پوچھا جائے بھائی تمہارا این ٹی این نمبر کیا ہے تو این ٹی این نمبر نہیں ہے. تو یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. سر کاؤنٹر آرگومنٹ اس پہ یہ بھی ہے نا ہماری جو مختلف جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بھی ادارے نہیں بنائے, بعد میں ہم الزام دیتے ہیں کہ یہ عامر کا قانون تھا, یہ عامر کا بنایا ہوا ادارہ. او یار سمر عباس مبشر جی سر
जी सर। हाँ आप मुबशर साहब जी नहीं, मैं कह रहा हूं सर, फार्मूला अच्छा यही है कि मलिक रियाज है वो जो 3 रिटायर्ड जो जनरल होते हैं उन्हें अपने पास रखे और उनके बाद उनको हाँ कौन निकालेगा सर, कौन निकालेगा मुझे बताए शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मुझे बात बताए ना सर, मुझे बताए ना सर, खुदा का खौफ करो। और सर जाने देना जनरल साहब, अवाम निकालेगी तो यही मैं कहता हूँ, लेट यार मेरी बात सुनो करने तो देना। मुबशर जी सर, लेकिन ये डिबेट बड़ी और तरफ निकल गई है। हमने शुरू की समर मेरी बात सुनो, इनके अंदर जो जहर भरा पड़ा है ना मुबशर के अंदर, ये जहर निकलेगा नहीं इस तरह। सर कैसे निकलेगा? चले मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बात हो जाए जुडिशल एक्टिविज्म की। मियां नवाज शरीफ के बाद आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुखालफत की है। उन्होंने कहा जुडिशल एक्टिविज्म नहीं होनी चाहिए, जजेस अपना काम करें, अदलिया अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करें। अंसार भाई साहब, लेकिन चीफ जस्टिस तो बारहा वाजे कर चुके हैं, उन्होंने कल भी कहा कि मुझे शौक नहीं है एग्जीक्यूटिव के कामों में मुदाखलत करने की, लेकिन मजबूरी है, कोई और नहीं करेगा तो हम करेंगे। देखें जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं उनमें एक जो डिफरेंट एक रोल है जुडिशरी का। जुडिशरी एक चेक है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ये हमें मानना पड़ेगा और हमें मानना चाहिए। लेकिन जहाँ तक जुडिशल एक्टिविज्म की बात है, देखें उसमें मेरा सिर्फ एतराज़ ये, हालांकि आई एम इन फेवर ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म, बिकॉज जहाँ पे आपकी एग्जीक्यूटिव उस तरह से काम कर ना रही हो, डिलीवरेंस सही ना हो, आपके परफॉर्मेंस डिलीवरी और उसमें बहुत सी आपके लूप होल्स हों, सीरियस एफिशिएंसी के प्रॉब्लम्स हों, तो देखें मेरा सिर्फ एतराज़ सुओ मोटो और आजकल के खास तौर पे जो सुओ मोटो के ऊपर है। देखें अगर सुओ मोटो आप लें और उसके रिजल्ट में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो, सिस्टम्स में इंप्रूवमेंट हो, फिर तो होना चाहिए। और सुओ मोटो का मकसद यही होना चाहिए कि आप उसके वो जो ये एक मीन है, लेकिन जो अभी तो वो कह रहे हैं हम बहुत बुनियादी मसाइल एड्रेस कर रहे हैं, पानी का मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें मतलब है कि आप जिस तरह एडी ख्वाजा आईजी सिंध के बारे में सुओ मोटो हुआ कि आपने उनकी प्री मैच्योर ट्रांसफर क्यों कर दी, इस तरह के और मसाइल कि ये अफसर क्यों सही काम नहीं कर रहा, व्हाटएवर। सही। देखें एक फैसला आपका ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का है अनीता तुराब केस में, उसमें यह है कि प्रोटेक्शन होगी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, उनको टेन्योर से पैसे पहले रिमूव नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं कि अगर सुओ मोटो लेना है उस तरह लेके तो पूरे सिस्टम्स में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पाबंद करें कि वो किसी को प्री मैच्योर उनकी ट्रांसफर ना हो सके किसी भी अफसर की विदाउट, और अगर किसी को करनी है तो रीजंस के साथ करें। मैं ये कहता हूं कि अगर सुओ मोटो लेने हैं तो उससे सिस्टम्स को इंप्रूव करें, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करें। और एक छोटी सी बात देखें, जिस तरह खास एफबीआर की बात कर रहे थे, 3-4 केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल लगाए, मियां नवाज शरीफ का, इमरान खान का, जहांगीर तरीन का, और ये सारे के सारे बेसिकली टैक्स के मैटर्स थे। बिल्कुल भाई आप कम से कम एफबीआर को भी ठीक कर देते। हाँ। आप नैब को आपने कहा कि नैब बहुत खराब है, नैब को रिफॉर्म करने के लिए ठीक करना जिम्मेदारी असल में एग्जीक्यूटिव की है। अगर वो नहीं कर रही तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है। चीफ मुबशर साहब, वेरी गुड। देखिए मेरा ये ख्याल है कि जुडिशरी उसी वक्त आई जब जाहिर एक वैक्यूम था, लेकिन एक छोटी सी बात मैं भी सेकंड करूंगा अंसार को कि जब आप रिफॉर्म के लिए करते हैं, अगर आप इस चीज़ को अब यहीं छोड़ देंगे और रिफॉर्म्स नहीं करेंगे और ये जो 18 लाख केसेस पेंडिंग हैं तो उनके बारे में भी तो कुछ होगा ना। तो बात ये कि आप दूसरे की टेरिटरी में एनक्रोच तो कर लेते हैं, और हमारे फेवरेट पास टाइम है कि दूसरे की टेरिटरी में एनक्रोच कर लें और अपना जो काम है उसकी तरफ ना देखें। हर एक के क्लोजेट में स्केलेटन्स मौजूद हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। इसके लिए एक नेशनल डायलॉग चाहिए होगा अगर हमने आगे बढ़ना है, वरना ये पोलराइजेशन और ये जो आप देख रहे हैं इंतशार माशरे में, ये हमें बहुत। नेशनल डायलॉग की बात तो मियां नवाज शरीफ भी करते हैं। नहीं, नवाज शरीफ साहब देखें वो तो इफ्तार अहमद साहब, क्या यही वो डायलॉग है जिसकी बात करते हैं मियां नवाज शरीफ, इफ्तार अहमद साहब, या फिर वो उनकी मजबूरी कुछ और है? जी इफ्तार अहमद साहब। कि अंसार अब्बासी से मुखातब हूँ। अंसार, आपको पता है कि मरी में जो कुछ हुआ और जो तबाही मरी में हुई वो आपके सामने है।
سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا کہ یہ جو تمام تعمیرات ہوئیں یہ کیسے ہوئیں. آپ یقین کرو ان تعمیرات کے بارے میں پرائم منسٹر آف پاکستان صاحب کا جو تھے نواز شریف صاحب نے 8 میٹنگز لی پرائم منسٹر ہاؤس میں، جس کے اندر شاہد خاقان عباسی بھی موجود تھے، راجہ اشفاق سرور بھی موجود تھے، تمام محکموں کے ہیڈ بھی موجود تھے. اور یہ سوال ریز کیا گیا کہ جو جی پی او ہے اس کے پیچھے جو بلڈنگیں بنی ہیں یہ کیسے بنی. سب الزام لگا رہے تھے کہ جناب پرویز علیہ کے دور میں بنی. ایک آدمی نے ہمت کر کے کہا جی کہ 10 سال سے تو آپ حکمران ہیں وہاں پہ، تو صرف ساری چیز کا ملبہ آپ پرویز علیہ پہ مت ڈال دیں. بات یہ ہے کہ سسٹم میں اتنی کوتاہی آ چکی ہے، یہ سسٹم اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ یہ جو انٹرونشن ہے 184(3) کی، یہ تو بالکل ایسے وقتی ہے. اور یہ بات بالکل مبشر صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن سر نقطہ وہ یہ کہ کس طرح سسٹم کرنا ہے. افتخار صاحب میں ایک فیکٹ آپ کو، افتخار صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فیلئر جب ایگزیکٹو کے ہوتے ہیں تو یہ جوڈیشری انٹروین کرتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور اس کا ایک بڑا خطرناک ایسپیکٹ آپ دیکھیں کہ میں میڈیا کی بات کرتا ہوں. آپ کو مثال دے رہا ہوں. میڈیا میں وائلیشنز ہوتی ہیں پیمرا لاء کی، رولز کی، ایتھکس کی، اور پیمرا انیشیٹ کرتا ہے پروسیڈنگ. اور یہ ہر سرکاری محکمے میں ہے، ہر جگہ ہے. اور جب کسی کے خلاف وائلیشن جب ہوتی ہے، جب اس کے خلاف نوٹس چلا جاتا ہے تو وہ فوری طور پہ سٹے آرڈر لے آتا ہے. 600 سے زیادہ سٹے آرڈر صرف پیمرا میں ہیں، اور پیمرا ان افیکٹو، اس کی ریٹ ہی ختم ہو گئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو بلڈنگز بنتی ہے نا مری میں، آپ جب انیشیٹ کرتے ہیں پورے پاکستان میں، وہاں سے ایک سٹے آ جاتا ہے اور وہ محکمہ پیچھے کا پیچھے ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ایگزیکٹو کی خامیوں کی ہمیں درست کی ضرورت ہے، وہاں پہ ہمیں جو ہمارے جوڈیشل سسٹم میں خرابی ہے، اور خاص طور پہ جو سٹے آرڈر کی بیماری ہے، اس کو ٹھیک ہے. ریفارم کرنا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. سپریم کورٹ کا کام ریفارم کرنا نہیں ہے. وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ آپ کی خرابیاں ہیں، ان کو ٹھیک کریں. انڈیا میں سی بی آئی کو کس نے ریفارم کیا تھا؟ انڈیا میں سی بی آئی ان کا ایک ہی کرپشن کا ادارہ، اینٹی کرپشن ادارہ، اس کو سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کر کے ٹھیک کیا تھا. میری بات تو سن لو نا. اور اس کے بعد آج تک وہاں کوئی دوسرا ادارہ کرپشن کو چیک کرنے کے لیے نہیں بنا. اگر یہ کہہ دیا کہ یہ یہاں پہ نیب جو ہے اس کا فاتحہ ہم نے پڑھ دیا کیونکہ انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں جو انہوں نے کیا ہو ٹھیک، تو جا کے اس کا چیئرمین نیب کا سپریم کورٹ نے چننا تھا، وہ تو انہوں نے مقرر کرنا تھا. یہ سارے ادارے اگر آپ ہر ادارے میں ظفر اجازی بھرتی کر دیں گے، جنرل صاحب سنیے گا، کون اس کو ٹھیک کرے گا؟ جنرل صاحب سنیے گا، سر اس جنرل صاحب مجھے ایک بات بتائیں، جنرل صاحب مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. ایک منٹ چھوٹی سی، نہیں ایک منٹ جنرل صاحب ایک بات کا جواب دے دیں. اسی نیب میں ایک خاص میاں نواز شریف اور شریف فیملی کے کیسز کے لیے تاکہ وہ میرٹ پہ چلیں آپ نے ایک مانیٹرنگ جج مقرر کر لیا. باقی کیسز کا کیا ہوگا؟ بھئی آپ اس ادارے کو کیوں نہیں ٹھیک کر دیتے کہ تمام کے تمام کیسز میرٹ کیوں پر چلیں؟ جج نے ٹھیک نہیں کرنا، حکومتوں نے ججز کرتے ہیں. یہ ہماری نہیں ان کا کام ہے، وہ ڈائریکشن دیتے ہیں، ان کا کام ہے. پاکستان اور انڈیا میں ہوا ہے بہت غلط ہے. کل کو یہی جو آپ کے ایگزیکٹو ہے وہ کہے گی کہ یہ ہمارا یہ حق تھا کہ ہم پوسٹ کرتے لوگوں کو، یہ ان کا سپریم کورٹ کا نہیں ہے. نہیں وہ ڈائریکشن دیتے ہیں. میں اور بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں وہ ریفارمز کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اگر انہوں نے جا کے ہاسپٹل کو دیکھا ہے بننے جا رہا تھا، اس میں اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی تھی، تو اپنے سیاسی دیکھیں میری بات سنیں، وہ لاہور سی ایم ایچ لاہور گئے ہیں، وہ ہاسپٹل میں تو انہوں نے جا کے کہا کہ یہ خرابیاں ان کو دور کریں. کیا دور ہو گئی ہیں؟ کیا میں ہاسپٹل ٹھیک ہو گیا؟ جا کے دیکھ لیں آپ. نہیں ایک ہسپتال کی، لیکن معاملہ دیکھیں جنرل صاحب معاملہ ایک ہسپتال کا نہیں ہے، معاملہ تمام ہسپتال خراب ہیں. چیف طاہر صاحب دیکھو نا، کورٹ نے ایک دفعہ ایک ہاسپٹل کا بتا دیا، وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ ٹھیک کرے. او بھائی، میرے بھائی بات سن، سسٹم ختم ہو چکا ہے. بالکل بیٹھ کے ری ڈرافٹ کرنا ہوگا ہر قانون کو، ہر قانون کی خامیاں جو آئی ہیں، جو سمجھ آئی ہے، اس کو درست کرنا ہوگا. یہ پارلیمنٹ بھی نے بھی کرنا ہے، انٹلیکچوئل نے بھی کرنا ہے، میڈیا نے بھی کرنا ہے، عدالتوں نے بھی کرنا ہے. خدا کے واسطے اس ملک کو بچاؤ. یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے. سب یہ بات صحیح ہے.
اور obviously اس میں لیڈ ہماری سیاسی جماعتوں کو لینی ہے, مجھے بریک لینی ہے. اور سب جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی ڈیفرنٹ جتنے بھی ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہیں, بالکل سب کو اپنی خامیوں کو دور کرنا چاہیے. بالکل. اور اتحاد صاحب آپ نے جو بات کی ابھی اور پہلے بھی آپ نے بات کی تھی کہ ہمیں یعنی کہ لیڈ اس میں ہماری جماعتوں کو ہی لینی ہے, لیکن کنسٹرکٹیو پالیٹکس کے بجائے ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ الزامات کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان ہے. بات ہوگی اس پر چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. بیک ٹو شو. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سسٹم کو کس نے ٹھیک کرنا ہے, لیکن ہماری سیاسی قیادت جس نے لیڈ لینی ہے وہ اس وقت تعمیری سیاست کے بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشی میں مصروف ہے. کوئی بھی تعمیری بات نہیں کرے. افطار احمد صاحب کنکلوڈ کیجیے گا کوئکلی کہ وے فارورڈ پھر کیسے نکلے گا. اس پہ ڈیبیٹ کریں, یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو شامل کریں, ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو شامل کریں, میڈیا رول پلے کریں, ججز پریزنٹ اور ریٹائرڈ ججز کریں, فوجی جنرل بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں, این ڈی یو میں معاملات کو 10 کو زیر بحث لائیں اور رستہ بتائیں اب. اور اس رستے میں پھر ہم چن لیں گے رستہ. ایک رستہ ہوگا بھئی 100 روپے کا, ایک رستہ ہوگا 80 روپے کا. ہم اپنی پاکٹ کو دیکھتے ہوئے 80 روپے کا رستہ لے لیں گے, تب جائیں گے آگے. ورنہ یہ ہم آگے نہیں جا سکتے. اب یہ ہم خدا کے واسطے لڑائیاں بند کر دو. ٹھیک, یعنی ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے جی اظہر بھائی صاحب کو کلیئر کیجیے. دیکھیں میری نظر میں اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اگر جو بھی آپ نے ایک رولز آف دا گیم بنایا جو کہ کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے مطابق آپ کو آگے چلنا ہے. اور سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس ملک میں انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہو. صحیح. جب تک ہم انسٹیٹیوشن بلڈنگ اس ملک میں نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت کرتے رہیں گے اور ٹانگیں کھینچتے رہیں گے, اور اہم بات یہ ہے کہ ہر ادارے کو چاہیے کہ ہم اپنی خامیاں دیکھیں گے کیا ہیں, تاکہ ان خامیوں کو دور کیا جائے. اور ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کو سرو کریں, اس ملک کے لوگوں کو سرو کریں, کھلے دل کے ساتھ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں. جی مبشر زیدی صاحب, وے فارورڈ کیا ہے اس سارے ماحول میں ملکی مسائل کے حل نکالنے کے لیے؟ وے فارورڈ وہی ہے, ایک نیشنل ڈائیلاگ ہو, جو مجھے فرینکلی ہوتا نظر نہیں آتا. کیونکہ ہمارے یہاں اگین ڈیبیٹ جو ہے اسی طرف دوڑ جاتی ہے کہ جناب ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن ماضی کا لنک موجود ہے نا. بات یہ ہے کہ جو آج کے غدار ہیں وہ کل کے جو ہے وہ ہیرو ہو جاتے ہیں, اور پھر غدار ہو جاتے ہیں, پھر ہیرو ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جس نرسری سے یہ تمام پولیٹیشین برآمد ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی تو ریفارمز کی ضرورت ہے, یا وہ جو ہیں مبرہ ہے ہر قسم کے ریفارم سے, ہر قسم کے آڈٹ سے, ہر قسم کی جو ہے. فرحت اللہ بابر سے آپ پوچھ لیں انہوں نے سینٹ میں کتنے سوالات جمع کرائے, کتنوں کا جواب آیا کہ جناب کیا جو ہے. کیونکہ جب ہم کسی ڈائیلاگ کریں گے سب کو اپنی تو ہمیں سب چیزیں سامنے رکھنی پڑیں گی. میری رائے کے مطابق میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام اداروں کو مضبوط کیا جائے اور میرٹ پہ لوگ وہاں پہ لے کے جائیں. بالکل. میاں صاحب 6 مہینے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف لگانے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں, اور جب لگا لیتے ہیں تو اسی کے ساتھ سینگ پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں. کچھ اپنا بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں ہر کسی کے ساتھ سینگ کیوں پھنساتا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں یہ درست تب ہوگی اگر آپ میرٹ پہ لوگوں کو لگائیں گے اور اداروں کو ان کے حال پہ چھوڑیں, مضبوط کریں اداروں کو, پرسنل فیورز کے لیے نہ لوگوں کو لگائیں وہاں پہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. تمام مہمانوں کا بڑی ریز ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہونی چاہیے. سب کو اپنی غلطیاں تسلیم کرتے ہوئے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا ہوگا. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.